ان کا غلط ہونا ثابت کر دیں. واقعی جب ان ثبوتوں کی روشنی میں حدیث عمار پہ بات ہو تو کون سی مشاجرات صحابہ پہ بحث؟ کوئی نہیں. باغی گروہ کو آپ بیان کریں, عمار کے قاتلوں کو بیان کریں, حق پہنچتا ہے آپ کو, ہمیں ہم عمار کے قاتلوں کو بیان کریں. لیکن آپ اپنے باطل معنی مفہوم بیان کریں کہ آپ کہیں کہ عمار کو شہید کرنے والے صحابہ تھے, عثمان کو شہید کرنے والے صحابہ تھے, حسین کو شہید کرنے والے صحابہ تھے, حسن کو شہید کرنے والے صحابہ تھے, علی کو شہید کرنے والے صحابہ تھے. آپ اپنے یہ باطل معنی ان احادیث کے اندر گھسڑنے کی کوشش کریں اور اس پر ہم آپ کی گردن پکڑیں اور کہیں کہ تم صحابہ کے باہمی اختلاف کو حدیث عمار کی طرف لے کر جا رہے ہو, اور آپ اس پہ کہیں کہ یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہے. تو آپ اپنی پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہو, ان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو, ایک حدیث کے معمولی طالب علم کی آنکھوں میں بھی اس طرح آپ دھول نہیں جھونک سکتے. کہتے ہیں مشاجرات صحابہ یہ ہے کہ جب آپس میں کوئی دو لڑیں اور ہم ان کے بارے میں اپنی رائے دیں. جب ہم اللہ کے نبی کی رائے دیتے ہیں نا تو سر پھر صحابی ہو یا پھر آج کا امتی ہو یا قیامت تک آنے والا کوئی امتی ہو, وہ سب برابر ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے صحابہ کرام کی دین میں ضرورت اور اہمیت, معرفت الصحابہ والا بیس سیریز میں صحابہ کرام کی دین میں ضرورت اور اہمیت کے تحت ہم نے اس چیز کو 20 ثبوتوں کے ساتھ, 20 دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ مشاجرات صحابہ میں اپنی رائے دینے والا کہ جو رائے دے, جن روایات کی روح سے رائے دے, وہ ان روایات کی روح سے یعنی کہ وہ بدیانتی تحریف کر رہا ہوتا ہے, اور ایسا آدمی فاسق ہے, لعنتی ہے. ہم نے اس کے ثبوت دیے ہیں. اور سنیں ذرا بات ہو, یہ تو نہیں کہ مشاجرات صحابہ یہ نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, صحابہ کے باہمی اختلاف کو ذکر کرنا حدیث عمار کو لے کے, یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہے. جمل اور صفین کی بات کرنا, یہ مشاجرات صحابہ کا ذکر نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے, اس کے صفحہ نمبر 730 کے اوپر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ روایت لے کے آئے کہ انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو, کیونکہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے, جبکہ اللہ جانتا تھا کہ وہ آپس میں لڑیں گے. دیکھو آ گئی وہی بات, اللہ اس بات پر مطلع تھا کہ وہ ان کا آپس میں اختلاف ہوگا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے بارے میں غلط رائے دینے کا نہیں کہا, بلکہ مغفرت طلب کرنے کی بات کی ہے. اور ذرا سمجھیے گا, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا, یہ تابعین کا عقیدہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 502 ہے. امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے ان سے سنا, وہ کہتے ہیں السیف الذی وقع بین الصحابۃ فتنۃ, صحابہ کے درمیان چلنے والی تلوار آزمائش تھی. ولا اقول لاحد منهم هو مفتون, لیکن ہم ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی یہ بات نہیں کہتے کہ وہ فتنے کا شکار ہوئے تھے. یہ ہے مشاجرات صحابہ کے معاملے میں اہل سنت کا موقف. ہم صحابہ کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ فتنے کا شکار ہوئے, جس طریقے سے مرزا صاحب رافضی نیم رافضی حضرات یہ بات کہتے ہیں. اور میں پھر بتا دوں, یہ صرف 2 اقوال پہ اکتفا کرنے کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ بات, ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بارہا اس چیز کے ثبوت دیے ہیں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جتنا ڈفرنس خالق اور مخلوق میں ہے نا, اس اعتبار سے پھر مرزا جی ذرا سکتہ لے گئے. پتہ ہے کیوں؟ مرزا جی کو لگا یار یہ میں کچھ لمبی چھوڑ رہا ہوں, یہ خالق اور مخلوق میں جتنا فرق ہے, کیا کون سی ایرانی منطق مارنے کی کوشش کر رہے تھے. چلو کہتے ہیں چلے اتنا تو نہیں, لیکن اسی اعتبار سے ڈفرنس ایک نبی اور امتی میں ہے, چاہے وہ امتی حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, عثمان و علی ہوں, چاہے آج کا ہو, چاہے قیامت تک کا کوئی امتی ہو. تو جب ہم کسی امتی کو, چاہے وہ صحابی ہے یا آج کا ہے, اس کو نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں تو اسے سیخ پا نہیں ہونا چاہیے, اس کو مشاجرات صحابہ نہیں کہنا چاہیے. مرزا جی آپ حدیث سنا, ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں, ہم آپ پہ سیخ پا نہیں ہوں, ہم بتائیں گے آپ کو سیخ میں کب پہ روئیں گے, وہ ہم بتائیں گے آپ کو ہم سیخ میں کب پہ روئیں گے, آپ کو ہم سیخ پا نہیں ہوں گے آپ پر. سمجھے ذرا اس بات کو, آپ جب حدیث سناتے رہیں گے نا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ ہمارے اسلاف سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی ان پہ سیکھ پا ہوئے نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ وہ آپ کی طرح رافضی معنی مفہوم بیان نہیں کرتے, اس کے امپورٹڈ معنی مفہوم نہیں سمجھے. اچھا میں بتاؤں آپ, ہم آپ کو سیخ میں پرونا کیوں چاہتے ہیں, میں بتاؤں آپ. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو اب سیخ پا نہیں ہونا چاہیے, نہیں, ابھی بتاتے ہیں کیوں ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں, ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی, ظاہر اس میں صحابہ و تابعین سب شامل تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تحریک میں کون شامل تھے؟ صحابہ اور تابعین. مزید کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے, وہ صحابہ کے نام آتے ہیں. ہم نے وہاں بھی کہا تھا, آج پھر یہ بات کہہ رہے ہیں, مرزا صاحب کی پوری ضروریت کو ہمارا چیلنج ہے, 10 متفقہ صحابہ اس تحریک میں دکھا دیں, 10 معاف 5 دکھا دیں جن کا صحابی ہونا ثابت ہو. اور مرزا جی چھوڑیں ہمیں, آپ کی بیان کردہ صحابی کی تعریف کے مطابق ان کا صحابی ہونا ثابت ہو. 5 ان بلوائیوں میں, وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں تحریک, 5 حضرات ان میں صحابہ کرام دکھا دیں. ہم نے تو ابھی پچھلے دنوں ریسرچ پیپر 5B کے جواب میں ثبوت دیے اس بات کے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا. پھر اس کے بعد
मिर्जा जी ने पार्ट 2 में दूसरे मकाम पर एक जगह कहा, अगर हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की गलतियों को हम गलतियां नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के मेयार को खतरे में डाल देंगे। ये है तो मिर्जा जी कह रहे हैं ना, हम हदीस सुनाते हैं, उन्हें सीख पा नहीं होना चाहिए। अब मिर्जा जी समझे जरा इस बात को, तुम अपना मुंह बेचने जाओगे ना तो उसके बदले एक टूटा हुआ लोटा भी नहीं मिलेगा। और तुम कह रहे हो कि हम अगर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की गलती को गलतियां नहीं कहेंगे तो हक और बातिल के मेयार को खतरे में डाल देंगे। कोई तुमसे पूछे तुम्हारे हक और बातिल का मेयार है क्या? क्योंकि मुसलमानों के नजदीक हक और बातिल का मेयार तो सिर्फ एक है, अल्लाह का कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। यह है बस हक और बातिल का मेयार, और कोई दूसरी चीज हक और बातिल का मेयार नहीं है। हम बारहा यहां भी और दूसरे मकामात पर मिर्जा जी को ये समझा चुके हैं, इसके सबूत दे चुके हैं। इसी तरह मिर्जा जी एक जगह कहते हैं उस्मान के जो मामला थे ना, उसमें इस तरीके से तौसीक नहीं, जो हज़रत अली की जगहों पे उनकी तौसीक आई है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मामलात में उनकी तौसीक नहीं है, जबकि उनकी तौसीक अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मामलात में साबित है, मगर मिर्जा जी ने उसको छुपा लिया और इतनी बड़ा जुमला कह दिया कि उनकी तो उस तरह तौसीक ही नहीं आई है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें मिर्जा जी एक और मकाम पे सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सगे भाई अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में दशनाम तराजी करते हुए कहते हैं, यानी कि वो उनके मसला नंबर 157 पार्ट 2 आप उठा के देखें, वो आगे मिर्जा जी का बकौल उनके यार गार अली हसन नकवी, उसने सवाल किया अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि जी लोग वो कहते हैं कि उन्होंने माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वकालत नहीं की। तो अब मिर्जा जी अपने मखसूस तवाइफों वाले स्टाइल के अंदर कहते हैं वकालत उसने करनी है जिस पर हक खुल जाए। अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं उनको अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हूं। मजीद कहते हैं जी हाँ वो साहबी हैं, सैयदना अली के भाई हैं, वकालत उसने करनी है जिस पर हक खुल जाए। मिर्जा जी ये कहना चाह रहे हैं अकील बिन अबी तालिब पर हक वादे वही नहीं था। अब आप अंदाजा करें जरा, फिर मिर्जा जी कह रहे हैं हमें कि हमें सीख पा नहीं होना चाहिए। और सुने जरा बात को, मिर्जा जी कहते हैं अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूं, बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। हर शख्स की एक मेंटालिटी होती है, ये अकील बिन अबी तालिब के लिए सख्त अल्फाज निकालेंगी चोचो। बहरहाल कहते हैं जिसकी किस्मत में लिखा होगा ना जी वकालत वो करेगा, और मजीद कुछ जुमलों के बाद कहते हैं वकालत उसने करनी है जिस पर हक खुल जाए। अकील बिन अबी तालिब की किस्मत में अपने भाई अली की वकालत नहीं थी, जहलमी तवाइफ की नसीब में आई है वकालत। सगे भाई के लिए तो वकालत नहीं थी अली की, समझना जरा बात को, लेकिन जहलमी तवाइफ कर रही है, समझना जरा बात को। अच्छा सुने, फिर इसी तरीके से आप देखें, चले इसको मैं आखिर में बताता हूं। कहते हैं एक और मकाम पे सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। सूरह तौबा की एक आयत के लिए कहते हैं कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। और फिर कुछ जुमलों के बाद लिखते हैं कि मजीद यानी कि मिले जुले अमाल से मुराद अच्छे बुरे अमाल। अब जरा समझे इस बात को, मिर्जा जी कह रहे हैं ना कि सहाबा के बारे में मिर्जा जी जबान दराजी करें और हम उन पर सीख पाना। आप देखें मिर्जा जी सहाबा की कैटेगरीज बता रहे हैं, एक जो ईमान शुरू में लाया, दूसरा पक्के मुनाफिक, ये सहाबा को मुनाफिक कह रहे हैं। और सुने जरा बात को, फिर इसी तरीके से माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मिर्जा जी ने अपने मखसूस तवाइफों वाले स्टाइल के अंदर कहा कत्ल अम्मार के बाद ये बात डिफाइन हो चुकी है कि माविया की गलती इज्तिहादी नहीं है बल्कि ये हठधर्मी पे मबनी गलती है। क्योंकि अगर इज्तिहादी थी तो उस वक्त तक थी कि इस बेचारे को पता नहीं चला, जब उसको कत्ल अम्मार के बाद के बागी जमात कत्ल करेगी, उनको भी हदीस पता है, अमर बिन आस भी सुना रहे हैं, अब तो तौबा कर लेते ना कि मेरी जमात बागी है। हमने अल्लाह ताला के फजल करम से इन मकामात पर मुंह तोड़ मिर्जा को जवाब दिए हैं, लेकिन सरे दस्त सिर्फ आप भाइयों को बताना मकसूद यह है कि मिर्जा जो कह रहे हैं ना कि हम तो हदीसें सुनाते हैं, इनको सीख पानी होना चाहिए। आप समझें इस बात को। और मिर्जा जी तुम्हें सब माफ, तुम्हें सब माफ, सिर्फ इतना बता दो तुमने मौला अली के बारे में जो जबान दराजी की उसका क्या करना है। मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर मिर्जा जी एक जगह कहते हैं उमर की गलती मैंने बता दी, अली की भी बता देता हूं। सही बुखारी में आता है उन्होंने मुर्तदीन को जिंदा जलवा दिया था, अपने अब्बू की वो वाली गलती भी तो बताओ। कभी बैठ के ये वाली गलती भी बताओ। उमर की गलती बता रहे हो, तुमसे पूछा नहीं था किसी ने, तुम अली की गलती बता रहे हो। ये चलो हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम अपने अब्बू की तो बताओ, अब हमें तो बता दो जरा। फिर मिर्जा जी कहते हैं सीख पानी होना चाहिए, ये है मिर्जा जी के औकात। कहते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है, इसे मुशाजरात सहाबा कहना है और इसके ऊपर कहना है कि हम वर्डिक्ट दे रहे हैं। हम कौन होते हैं वर्डिक्ट देने वाले? और जो शख्स ये कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम की हदीसें बयान करना हराम है, सहाबा के आपस के इख्तलाफात पे जो हुजूर ने जो उनके बारे में राय दी है उसको बयान करना हराम है, तो फिर हम कहेंगे कि भाई तू अपनी अकल का इलाज करवाएं आप। मिर्जा जी हमें छोड़ें, हम तो क्या अपनी अकल का इलाज करवाएं। आपसे सिर्फ इतना पूछना है मिर्जा जी की पूरी ज़रूरत से हमारा सवाल है, ये बता दो असलाफ उम्मत ने मुशाजरात सहाबा के वाले से वो आदमी जो दलाइल से वाकिफ़ नहीं है, हकीकत हाल से वाकिफ़ नहीं है, उसे खामोश रहने का यानी कहा। और ये कहा कि इन अहादीस को ऐसे लोगों के आगे बयान करना जो बिल्कुल अभी तालिब इल्म भी नहीं है और जो नहीं जानते हैं बगैर किसी वजाहत के, ये जायज़ नहीं है। तो असलाफ उम्मत में ऐसे लोग गुजरे हैं ना, अगर आप कहें नहीं हमारे ज़िम्मे असलाफ उम्मत के वो हज़रात दिखाना है, हमारा वादा है हम 50 अफराद आपको 14 सदियों के अंदर तो ऐसे ही दिखा देंगे, 50 अफराद।
علماء و مفسرین و محدثین و فقیہان کرام و علماء اصولیین، ہم آپ کو دکھائیں گے اور اپنے پرائے سب میں دکھائیں گے. ٹھیک سمجھ گئے؟ اب بتائیں عقل کا علاج کروانے کا مشورہ اصل میں مرزا جی کا کس کو گیا؟ ہمیں یا اسلاف امت کو؟ بتائیے، گیا نا ان کو. پھر مرزا جی اور مرزا جی کی ضروریت اور بعد ہمارے بھی بولے بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں یار آپ اتنے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور مرزا خود بہت سخت الفاظ اس امت کے بزرگوں کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پہ پتھر نہیں اچھالنے چاہیے. اور سنیں، کہتے ہیں ان کے پاس رہ سے کہ ایک حضرت سلمان، اوہو یہاں ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں ذرا. مرزا جی آپ سنیں، ویڈیو سنیں. یہاں مرزا جی نے پتہ کیا کہا؟ ان کے پاس رہ سے کہ ایک حضرت سلیمان فارسی کی روایت تھی. سلیمان فارسی، یار آپ اللہ رکھ رہے. یہ آدمی کہتا ہے امام کعبہ کو لاؤ مناظرے کے لیے، فلاں کو لاؤ مناظرے کے لیے. جو آدمی یہ نہیں جانتا سلمان فارسی کو سلیمان فارسی کہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو لاؤ مناظرے کے لیے، اس کو لاؤ. چلو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، چلو تمہیں معاف. ابھی کہتے ہیں ان کے بعد رہ سکے کہ حضرت سلیمان فارسی کی روایت تھی ابو داؤد سے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ڈانٹا تھا کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غصے کی حالت میں بھی کوئی بات کرتے تھے کسی صحابی کے بارے میں، تو آپ اس طرح نہ کیا کریں. وہ تو ہم نے بھی کبھی بیان نہیں کیے. نبی علیہ السلام نے غصے کی حالت میں تو بیان نہیں کیا، آپ نے نارملی یہ بیان کیا ہے کہ عمار کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے. اچھا سنیں ذرا بات، میں ذرا عرض کروں. دیکھیں ہماری نظر میں، ہماری ناقص تحقیق میں یہ روایت ثابت نہیں ابو داؤد والی ہے، لیکن چونکہ مرزا جی نے یہ روایت پڑھ کے سنائی، ہم صرف اس کا ایک جملہ جو مرزا جی نے جان بوجھ کر جو چھپا لیا، ہم صرف وہ ایک جملہ پڑھ کے بتاتے ہیں جس سے ہمارا مقدمہ کلیئر ہے، اور وہ مرزا جی کی پوری قبر کھود کے رہے گا. یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 509 ہے. کتاب سننا ہے. باب امام ابو داؤد نے قائم کیا، باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا کہنے کی ممانعت کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 1 ہمارے نسخے کے مطابق، یعنی جلد نمبر 3 کے مطابق حدیث نمبر 1234 ہے. اس میں یہ جملہ جو مرزا جی پی گئے کہ یہ جو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا نا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ کیا کہا ہے؟ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بات کرنے سے باز نہیں آؤ گے جب تک کہ تم کچھ لوگوں کے دل میں محبت اور کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں نہ ڈال دو، یا جب تک کہ لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف و شقاق پیدا نہ کر دو. اللہ کی قسم بڑی حکیمانہ جملہ تھا یہ. مشاجرات صحابہ کا بیان، صحابہ کے باہمی اختلافات کا بیان کرنے والے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے نفرت ڈالنا چاہتا ہے اور لوگوں میں آپس میں افتراق و انتشار کرنا چاہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مرزا جی نے، پچھلے دنوں کیا بھی کل پرسوں مرزا جی نے نیو ٹی وی کے اوپر جو نا ہمارے شیخ ابو بکر قدوسی وغیرہ کا سامنا کرتے ہوئے نا وہ بات کی کہ جی یعنی کہ فرقہ واریت، جو فرقہ واریت کا کہ ہم تو فرقہ واریت کو ختم کرنے والے ہیں، ہم فرقہ واریت کا ختم اب مرزا جی جو حدیث تم نے پڑھ کے سنائی وہی بتاتی ہے تم فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے بٹھائے گئے کہ یہ ذکر کرنے والے کے لیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے ہی وہ جو چاہتا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دلوں میں نفرت آ جائے اور لوگوں میں باہمی تفرقہ بازی اور شقاق کا معاملہ پیدا ہو جائے. اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیں جو مرزا جی نے کہا نا ان کے پاس رہ سکے، اوہو بہرحال صرف ایک آپ کو میں اشارہ دیتا ہوں. معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کو برا کہنے کی شرعی حیثیت کے عنوان سے ہم نے اس کے 50 دلائل دیے ہیں. کتنے دلائل؟ 2 ویڈیوز میں الگ الگ ہم نے 50 قرآنی آیات و احادیث و تابعین و تابع تابعین کے آثار ہم نے ذکر کیے ہیں. 50 دلائل اس بات کے دیے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنا شرعی طور پہ غلط ہے. اور سنیں ہاں رہ سکے نا، ابھی سر دس ہم آپ کو صرف جنہیں ایک پڑھ کے بتا دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 113 ہے. کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3673 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو ان کے ایک مد غلے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، نہ ان کے آدھے مد غلے کے برابر ہو سکتا ہے. اور مرزا جی کے بقول مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے ناصر الدین البانی کو اس دور کے اندر نام دیا ہے اہل بیت کی محبت کا امام شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے امام ابن ابی عاصم کی، اس پہ تعلیق و تحقیق شیخ زبیر کی شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس میں صفحہ نمبر 439 کے اوپر حدیث نمبر 1001 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبا صحابی، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو. ناصر الدین البانی کہتے ہیں
وللحدیث بعض الشواہد الموصولۃ المسندہ ومن اجلها اورت الحدیث فی الصحیح، اس حدیث کے بعض شواہد موصول و مسند موجود ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے اس کو اپنی سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اور ذرا سمجھیں اس حدیث کی روح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو برا کہنے والا، مشاجرات صحابہ کا ذکر کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مرزا جی کو ویسے تو عادت پڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی ڈرنا چاہیے۔